بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، سنت اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو سنت ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو بدعت ہوتی ہیں؟ یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ بہت سی چیزوں کو ہم لوگ سنت کہتے ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزوں کو بدعت کہتے ہیں، لیکن بدعت کا مطلب کیا ہے اور سنت کا مطلب کیا ہے، یہ چیز سمجھنے سے متعلق ہے، ورنہ نہ جانے میں کبھی کبھی ہم لوگ بہت سی ایسی چیزوں کو بھی سنت کہہ دیتے ہیں جو واقعتاً میں سنت نہیں ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسی چیزوں کو بدعت کہہ دیتے ہیں جو بدعت نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ سنت کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ سنت کا واضح اور آسان مفہوم ہوتا ہے ایسا عمل، ایسا کام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو مسلسل لگاتار مداومت کے ساتھ، یعنی وہ آپ کی زندگی کا معمول رہا ہو، اس چیز کو سنت کہا جاتا ہے۔ مداومت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام ہمیشہ کیا ہو، لگاتار کیا ہو، زندگی کے ہر شعبے میں کیا ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی کسی وجہ سے چھوڑ بھی دیا ہو، معطل کیا احیانا، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت۔ یعنی اللہ کے نبی نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے، لیکن کبھی ایک آدھ مرتبہ اس کو ترک بھی کر دیا، وہ آپ کی زندگی کا معمول رہا۔ پھر اسی طریقے سے صحابہ نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ ایسی چیزیں سنت کہلاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ جو فرض نماز کے آگے اور پیچھے سنتیں پڑھتے ہیں، جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یہ ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے اندر مسواک کرنا ہے، وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے، وضو کے اندر کلی کرنا اور داڑھی کا خلال کرنا، یہ سب چیزیں سنت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مداومت کے ساتھ کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے۔ اور سنت کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ ہم لوگ سنت کو معمولی نہ سمجھیں کہ سنت بول کے چھوڑ دی، بغیر عذر کے جان بوجھ کر چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ اور اگر اصرار کے ساتھ چھوڑتا ہے، لگاتار چھوڑتا ہے، کبھی اس پر عمل ہی نہیں کرتا، تب تو مکروہ تحریمی۔ یہ چیزیں سنت کہلاتی ہیں۔ اور بدعت کا مفہوم ہوتا ہے وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، دین کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ ایسی چیزوں کو لازم اور ضروری اور دین کا حصہ سمجھ لینا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ جو چیز دین میں لازم اور ضروری نہ ہو،
پہلے سے شریعت سے، اس چیز کو لازم قرار دے دینا، متعین کر لینا، یہ گویا کہ دین میں اضافہ ہے، اور دین میں اضافہ ہی بدعت کہلاتا ہے۔ جو چیز دین میں پہلے سے نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، ہم اس کو لازم قرار دے دیں، ضروری سمجھ لیں، اس طرح کے اس کے نہ کرنے والے کو گنہگار سمجھیں، غلط سمجھیں، یہ کہلاتا ہے بدعت۔ جیسے بہت واضح اور آسان مثال، بہت سے ہمارے بھائی اپنے گھر میں کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد 1 سال جب مکمل ہوتا ہے تو ان کے انتقال والے دن کھانا وغیرہ بنا کر کھلاتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ برسی بولتے ہیں۔ 1 برس پورا ہوتا ہے تو اس کے اگلے سال کو کھانا بنا کر کھلاتے ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کوئی بھی عمل، یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا نہیں، صحابہ کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بتائی گئی کہ دین وہ چیز ہوتی ہے جو نبی اور صحابہ سے ثابت ہو۔ نبی کی زندگی میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، وہ چیز دین نہیں کہہ رہے۔ اب ایک تو وہ کرتے ہیں، دوسرے اس کو لازم بنا لیے کہ 1 سال جب پورا ہوگا تب وہ کرنا ہے، تو گویا کہ دین میں اضافہ ہوگا، اور دین میں اضافہ کرنا ہی بدعت کہلاتا ہے۔ وہ چیز پہلے سے دین میں ضروری نہیں ہے، اس کو ہم ضروری سمجھ لیے، وہ ہو گئی بدعت۔ ایسا کوئی بھی کام ہو جو پہلے سے دین میں ثابت نہ ہو، شریعت سے ثابت نہ ہو، اس کو ہم لوگ کریں اور اس کو لازم اور متعین کر دیں، وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک اور مثال، مسجد سے نکلنے کے ٹائم ہم لوگ دایاں پیر بایاں پیر پہلے نکالنا ہے اور سیدھا پیر بعد میں نکالنا ہے، یہ عمل سنت ہے۔ سنت کی سنت غیر موقعہ کہیں گے، عمل کرے تو ثواب ہے اور نہیں عمل کیے تو کوئی حرج نہیں۔ مطلب وہ چیز دین میں لازم نہیں ہے، اب اگر ہم اس کو فرض اور ضروری سمجھ لیں، اور اگر کوئی غلطی سے پہلے سیدھا پیر باہر نکال دیا تو اس کو ٹوک دے، برا بھلا کہہ دے، تو گویا کہ ہم نے اس عمل کو ضروری سمجھا، اور غیر ضروری چیز کو ضروری اور لازم سمجھنا یہی بدعت بن جاتا ہے۔ کسی بھی عمل کو جو مستحب یا نفل کے درجے میں ہو، اگر ہم اس کو لازم اور ضروری کا درجہ دے دیتے ہیں تو وہ چیز آگے چل کر کے دین میں بدعت بن جاتی ہے۔ جتنی بھی بدعتیں آج رائج ہیں وہ سب اسی طریقے کی ہیں۔ ابھی گزشتہ مہینے میں، رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو بہت سے لوگ الگ الگ قسم کے کھانے بنا کر کھلاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس کو کنڈے کا نام دیتے ہیں۔ ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے یا نہیں ہے۔ سب سے آسان طریقہ کسی بھی عمل کو جاننے کے لیے کہ سنت ہے، بدعت ہے نہیں ہے، ہم اس کی تحقیق کریں کہ نبی کی زندگی میں تھا یا نہیں، صحابہ کی زندگی میں تھا یا نہیں تھا، ہم کو سمجھ میں آ جائے گا وہ سنت ہے یا بدعت۔ اب وہ نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے بعد میں ہوا ہے، اس کا رواج بعد میں آیا ہے، بعد میں شیعہ حضرات نے اس کو رائج کیا اور اس کو اس طرح سے رائج کیا کہ وہ ہمارے اندر بھی آ گئی، اور اس کو ایک تاریخ لازم کر لیے کہ 22 رجب کو کرنا ہے۔ اب وہ چیز پہلے سے دین میں نہیں ہے اور اس کا ہم لازم کر لیے، وہ کیا بن گیا؟ وہ بدعت بن گیا۔ یہ بدعت کے سمجھنے کے لیے آسان طریقہ ہے، جو چیز دین میں پہلے سے ثابت نہ ہو، لازم اور ضروری نہ ہو، اس کو ہم لازم اور ضروری سمجھ لیں، وہ بن جاتا ہے بدعت۔ ایسی بہت ساری بدعتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے شب برات ہے، 15 شعبان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سنت اور بدعت کو سمجھنا ضروری تھا۔ اس لیے میں نے پہلے سنت اور بدعت کیا ہے
کیا چیزیں سنت بنتی ہیں، کیا چیزیں بدعت کے زمرے میں جاتی، پہلے اس کو واضح کر۔ جو چیز دین میں لازم اور ضروری نہ ہو، ثابت نہ ہو، اگرچہ ہے ثواب کا کام ہے لیکن ضروری نہیں ہے، اگر اس کو میں لازم سمجھ لوں اور ضروری سمجھ کر کروں تو بدعت بن جائے۔ ابھی آپ بدعت کی تعریف سمجھے، ابھی آپ خود بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں بدعت ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں 15 شعبان کو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ نفل ہے۔ نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کیے تو ثواب ملے گا، نہیں کیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کو ہم ٹوک نہیں سکتے کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے۔ نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب نفل ہے، اگر اس کو ہم اس طرح لازم اور ضروری سمجھ لیں کہ نہ رکھنے والے کو گری نگاہ سے دیکھیں اور اس طرح اس کو اہمیت دیں کہ رمضان کا روزہ نہ رکھنے والا بھی اس روزے کو رکھتا ہے، تو ایک چیز لازم اور ضروری نہیں ہے نفل کے درجے میں، اب اس کو اتنا لازم اگر بنا دیے کہ رکھنا ہی ہے تو کیا بن جائے گا؟ وہ بدعت بن جائے گا۔ جو چیز دین میں لازم اور ضروری نہیں ہے، نفل اور مستحب کے درجے میں ہے، جائز اور مباح ہے، اس کو ہم اس طرح لازم کر دیں کہ اس کے نہ کرنے والے کو برا سمجھا جائے، ٹوکا جائے، برا بھلا کہا جائے، وہ بدعت بن جاتا ہے۔ جس طرح سے نماز کے پہلے اور بعد کے جو نفل نمازیں، ہر نماز کے پاس کچھ نفل نمازیں ہیں، نفل کا مطلب کیے تو ثواب، نہیں کیے تو حرج نہیں ہے۔ کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا ہے کہ تم نفل کیوں نہیں پڑھتے، اگر پڑھے گا اس کے درجات میں اضافہ ہوگا، نہیں پڑھے گا کوئی حرج نہیں ہے، فرض پورا کر رہا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی شخص لازم سمجھ لے کہ یہ پڑھنا ہی ہے اور نہ پڑھنے کو برا سمجھے تو بن جائے گا بدعت۔ اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں دین میں یا تو ثابت نہیں ہے یا ثابت ہے لیکن نفل اور مستحب کے درجے میں ہے، اس کو اگر لازم قرار دے دیں، اس کو ضروری سمجھیں تو بدعت کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کا بہت بڑا اصول اور قاعدہ ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ ہر چیز کا درجہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، منع ہونے والے کاموں میں حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ہر چیز کے درجے متعین ہیں، اس کو اس کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ اب ہم لوگ سمجھیں کہ یہ جو 15 شعبان اور شب برات کا موقع آتا ہے، اس میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے درجے میں ثابت ہیں، اور کتنی چیزیں نفل کے درجے میں ثابت ہیں، اور کتنی چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں۔ شب برات کا مفہوم ہوتا ہے ایسی رات جس میں بہت سارے لوگوں کی معافی ہوتی ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، بری کرنا، خالی کرنا۔ اللہ رب العزت اس رات میں بہت سے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت جو حدیث میں ثابت ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا شب برات، لیلۃ البراء، معافی کی رات، برات کی رات۔ ایک چیز یہ حدیث شریف میں ثابت ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کثرت سے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، گھر میں نہیں تھے، رات ہو گئی تھی، گھر میں نہیں تھے، فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتا، فخرجت فاذا هو بالبقیع، دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان کے اندر ہیں، وہاں پر ہیں، موجود ہیں۔ میں گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم کو یہ اندیشہ ہوا کہ تم پر اللہ اس کے رسول ظلم کرے گا، یعنی چھوڑ کر کہیں چلے جائے گا، اس لیے تو تلاش کرنے نکل گئی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے گمان ہوا کہ آپ کسی اور اہلیہ کے یہاں گئے ہوں گے، میں تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی درمیانی رات میں یعنی 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور بہت سارے، بہت کثیر تعداد میں بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ایک بات حدیث شریف میں ثابت ہے۔ دوسری چیز جو حدیث کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے
کہ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، عبادت کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس رات میں کثرت سے مغفرت ہوتی ہے، تو ہماری بھی مغفرت ہو جائے عبادت کرنے کی وجہ سے۔ تو اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، صحابہ کو عبادت کرنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو عبادت کرنا ہے یہ نفل ہے، سنت کے درجے میں بھی نہیں ہے۔ نفل درجے کی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو کرے، فضیلت کی چیز ہے، اس کے درجات میں اضافہ ہوگا، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ کرے، سو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نفل عبادت کرنا وہ بھی اس طریقے پر ثابت ہے کہ آدمی جہاں رہے اپنے گھر میں اپنے مقام پر وہیں پر عبادت کرے۔ کسی حدیث میں کسی روایت میں اس طرح نہیں ہے کہ صحابہ کرام مسجد کے اندر اکٹھا ہو جایا کرتے تھے اور وہاں پر آ کر کے عبادت کرتے تھے، اس طرح کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔ عبادت کرنے کا تعلق مسجد سے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں یکسوئی رہتی ہے، اچھا لگتا ہے، عبادت کرنے میں دل لگتا ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے اور عرف میں گھروں میں عبادت کرنے کا رواج مردوں کا نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، اپنے اپنے مقام پر رہتے تھے۔ اگر مسجد میں کرنا ہے مسجد میں کریں، لیکن اس کو لازم اور ضروری اور اتنا اہمیت دے دینا کہ فرض سے زیادہ اس کو اہمیت دے دینا کہ دن میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو فرض نماز نہیں پڑھے اور رات میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفل کو، نفل کا درجہ فرض سے بڑھا دیا، اور یہی چیز دین کے اندر بدعت کہلاتی ہے۔ آپ بہت غور سے سمجھیں، ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ جمعہ کے بیان میں مفتی صاحب نے کہا کہ رات میں پڑھنا بدعت ہے۔ اس لیے سمجھ لیں، اگر ہم لازم اور ضروری سمجھ کر کرتے ہیں اور اس کو اتنی اہمیت کا درجہ دیتے ہیں کہ فرض نمازیں چھوڑنے والا بھی رات میں جاگ کر کے عبادت کرتا ہے، تو وہ بدعت کے درجے میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ غیر لازم اور غیر ضروری چیز کو ہم نے لازم اور ضروری قرار دے دیا، اور جو چیز لازم اور ضروری نہ ہو وہ دین کے اندر بدعت بن جاتی ہے۔ اگر ہم کو رات میں جاگنا ہے جاگے، لیکن عبادت کے لیے۔ اسی طریقے سے اور جو چیز احادیث کے اندر آتی ہے وہ ہے 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ 15 شعبان کا روزہ وہ بھی نفل ہے، سنت وہ بھی نہیں ہے۔ سنت وہ عمل کہلاتا ہے، پہلے سنت کی تعریف میں بتایا گیا کہ سنت وہ عمل کہلاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول رہا ہو، آپ نے اس کو مداومت کے ساتھ کیا ہو۔ یہ بات احادیث میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کہ آپ نے زندگی میں ہر سال 15 شعبان کا روزہ رکھا ہے۔ آپ کا ویسے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کا معمول تھا، لیکن 15 شعبان کو متعین کر کے ہر سال روزہ رکھے، یہ بات حدیث کے اندر نہیں ہے، تو اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ اگر رکھنا ہو تو نفل کی نیت سے رکھیں۔ اگر نفل کو لازم اور ضروری کا درجہ دے دیتے ہیں تو وہ بھی بدعت کے زمرے میں جائے گا۔ شریعت میں درجے ہیں، جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں عمل کر سکتے ہیں۔ تو کسی کو اگر روزہ رکھنا ہو تو نفل کی نیت سے رکھے، اور نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، شب برات کے موقع پر رات میں قبرستان جانا، اس کی بھی کیا حیثیت ہے وہ بھی ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ابھی سنت کی تعریف میں بتایا گیا سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کے ساتھ کیا ہو، ہمیشہ کیا ہو۔ 15 شعبان کی رات شب برات میں قبرستان جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات تجربہ میں، پوری زندگی میں، نبوت ملنے سے پہلے ہو، نبوت ملنے کے بعد ہو، پوری 63 سال زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات زندگی بھر میں ایک بار قبرستان گئے ہیں۔ اور ہمارے اپنے شہر کا اور مسلمانوں کا کیا معمول ہے؟ کوئی سال ناگا نہیں ہوتا، چاہے وہ اظہار ثواب کے راستے جائیں، چاہے گھومنے ٹہلنے کے لیے جائیں، لیکن بہرحال جاتے ہیں۔ اگر ہم کو اللہ کے نبی کے اس ایک دن کے اوپر عمل کرنا ہے تو زندگی میں ایک بار چلے گئے تو فضیلت حاصل ہو گئی۔
لیکن اس کو اتنی اہمیت دے دینا کہ ہر سال کا معمول بنا لینا، اس طرح کہ ایسا لگے کہ وہاں پہ کوئی عید کا موسم ہے، کوئی عید کا منظر ہے یا کوئی میلہ لگا ہوا ہے، یہ دین میں ثابت نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں گے وہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ ابھی بتایا گیا کہ غیر ضروری چیز کو، جو کام سنت نہ ہو، لازم نہ ہو، اس کو سنت کا درجہ دے دینا، لازم سمجھ دینا اور بدعت کہلاتا ہے۔ جس کیفیت کے ساتھ ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، زندگی بھر سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں کا ماحول، یقیناً وہ بدعت ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں۔ اتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر لیں، مسجد میں بیٹھ کر کچھ رکعت نفلیں پڑھ لیں، وہ آپ کے بلندی درجات کا سبب بنے گا۔ لیکن آپ فضول ادھر ادھر گھومیں پھریں، وقت ضائع کریں، یہ محض گناہ ہوگا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جاگ کر کے اچھا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ دوسرے دن ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کب تک جاگے تھے۔ تو محض جاگنا عبادت نہیں ہے، محض جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ جاگ کر کے عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، وہ چیز عبادت ہے۔ ہم نے اس کی پوری صورتحال کو بدل دیا ہے، اور رات بھر ادھر ادھر گھومنا اور پھرنا اور ہوٹلوں پر کھانا، یہ سب چیزیں 15 شعبان کا حصہ بن چکی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے تک رکھنا چاہیے۔ جب ہم اس کے ثابت شدہ درجے سے آگے بڑھائیں گے تب وہ کام بدعت بن جائے گا۔ کئی مثالیں آپ کو دی گئی کہ اگر وہ چیز لازم نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اگر اس کو ہم لوگ ضروری سمجھ کر کرتے ہیں تو بدعت ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو بیان کی گئی شب برات کے تعلق سے، ان کا ثبوت احادیث کے اندر ملتا ہے، اور وہ بھی اس درجے میں جو بیان کیا گیا کہ رات کو عبادت کرنا بھی نفل ہے، روزہ رکھنا بھی نفل ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت وہ عمل کہلاتا ہے جو اللہ کے نبی کے ہمیشہ کا معمول رہا ہو، اور قبرستان جانا یہ بھی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات تجربہ میں ایک بات ثابت، جو عمل جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ راتوں کو گھوم پھر کر کے، ادھر ادھر وقت ضائع کر کے فرائض کو ترک کر دینا، یہ کس عقل مندی کی بات ہے؟ بہت سے وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ فجر غائب کر دیتے ہیں، یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوئی۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، رات بھر سو جائیں، تب بھی آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، رات بھر سکون سے سوتا ہے، تو اس کے رات بھر بھی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنے گناہ میں اضافہ کریں، معصیت میں اضافہ کریں، بدعات میں اضافہ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سکون کی نیند سوئیں اور عبادت کا ثواب حاصل کریں۔ بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی بدعت کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے اور اس سے توبہ کی کبھی توفیق نہیں ملتی۔ امام سفیان ثوری حدیث شریف کے بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ شیطان کو معصیت اور گناہ سے زیادہ خوشی بدعت سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی معصیت اور گناہ کرے اور ایک آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہو تو اس شیطان کو زیادہ خوشی بدعت سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معصیت میں مبتلا رہنے والا، اس کو پتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ معصیت اور گناہ ہے، وہ ایک نہ ایک دن اس سے توبہ کر لے گا، اس کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ اور جو شخص بدعت کے اندر مبتلا ہے، چونکہ وہ اپنی بدعت کو سنت اور ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، اس کو کبھی اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے شیطان کو معصیت سے زیادہ بدعت سے خوشی ہوتی۔ اس لیے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ہم یہ تحقیق کریں، یہ چھانے اور معلوم کریں کہ یہ چیز شریعت میں کس درجے میں ثابت ہے، سنت ہے، نفل ہے، جائز ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، کیا ہے، اور اس کو پرکھنے کے لیے آسان طریقہ بتایا گیا۔ آپ دیکھیں گے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ہے یا نہیں۔ اگر ہم کو وہاں ملتی ہے تو وہ چیز سنت ہے،
اللہ کے نبی نے کیا ہے، مداومت کے ساتھ کیا ہے تو سنت ہے۔ اگر آپ کی حیات تجربہ میں صحابہ کی زندگی میں وہ چیز نہیں ملتی ہے تو وہ چیز سنت کی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔